عام تاثر یہ ہے کہ آپ کاف لیگ کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، حالانکہ آپ کا اور چودھری برادران کا بہت قریبی تعلق ہے۔ اس سے زیادہ میں کہوں تو آپ کا چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ بہت زیادہ قربت رہی ہے، تو کیا ایسی وجہ بنی کہ دیکھیں یہ وجہ تو پارٹی یا پارٹی کے کارکن نہیں بنے یا پارٹی کا کوئی عہدیدار، یہ دونوں بھائیوں کی آپس میں اپنے بچوں کی وجہ سے تضاد کریٹ ہوا جو کافی عرصہ چلتا رہا، لیکن ان کی اپنی ایک رواداری اور اپنا جو مدلل ایک رویہ ہے اس کی وجہ سے یہ بات دبی رہی، گھر کے اندر یہ چلتا رہا اور میرے علم میں رہا ہی ہے۔ میں نے کوشش بھی کی کہ ان کا اتفاق رہے، بھائیوں کا اتفاق آج بھی ہے، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، لیکن بچوں کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ تضاد اس انتہا کو پہنچا کہ دونوں الگ ہو گئے۔ لیکن میں نے چونکہ انکار کر دیا تھا کہ میں پارٹی کے اندر ہی رہوں گا، پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کروں گا، تو آج چودھری شجاعت حسین صاحب صدر ہیں اور میں ان کا ورکر ہوں۔ آج بھی آپ کے ان کے ساتھ روابط ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس وقت باوجود چودھری شجاعت حسین صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پرویز رائی کے ساتھ رہیں۔ اس وقت جس وقت انہوں نے کہا، اس وقت یہ پی ٹی آئی والا مسئلہ نہیں تھا، الائنس کا مسئلہ تھا، تو میں نے چونکہ ان کا پھر ساتھ دیا، ساتھ میں نے پرویز رائی کا نہیں چھوڑا، نہ چھوڑا جا سکتا ہے، کیوں کہ میرے تو تعلقات ان کے ساتھ 50 سال سے زیادہ سے، یعنی میرے تعلقات چودھری ظہور لائی کے ساتھ تھے۔ چودھری ظہور لائی صاحب کا الیکشن میں نے لاہور میں جو ایک ہی الیکشن انہوں نے لڑا، اس کے اندر میں ان کا مین سپورٹر تھا، یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پہ میں ان کی کانسٹیچوئنسی میں کام کرتا تھا، تو یہ تعلق تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور شجاعت صاحب چونکہ میرے پریزیڈنٹ ہیں تو میں ان کے زیر سرپرستی ان کی جماعت کا رکن اور سینیٹر ہوں۔ یعنی آپ نے ابھی تک چودھری شجاعت حسین صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا؟ چونکہ میں ایک نظریاتی قسم کا مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صحیح، یہ میں نے بار بار اگر کسی نے کوشش کی تو میں نے اس کو یہی کہا کہ میں مسلم لیگ نہیں چھوڑ سکتا، اور میں مسلم لیگ میں ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ چودھری پرویز لائی صاحب کا پنجاب اسمبلی توڑنا کیا ان کی سیاسی غلطی تھی؟ چودھری پرویز لائی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی توڑی جائے، قطعی طور پہ نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، پر وہ تو کہتے تھے مجھے خان صاحب جب کہیں میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کا اس بات پہ کمٹمنٹ ہوئی تھی، تو کمٹمنٹ یہی تھی کہ میں ان کے زیر اثر ان کی پارٹی کے اندر کام کروں گا، اور جو لیڈرشپ کہے گی میں اس کو مانوں گا۔ تو وہ مجبوری بنی، زبان کی مجبوری، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کے اندر یہ تو ایک بات یقینی ہے کہ وہ ادب بھی کرتے ہیں، وعدہ بھی نبھاتے ہیں، اور میں نے عرض کیا نا کہ 2 وعدے ان کے ساتھ کیے گئے اور ان وعدوں کے اوپر ہی انہوں نے کچھ چیزیں وقتی طور پہ اگنور کی، لیکن بعد میں وعدہ خلافی کی گئی، اس کے باوجود انہوں نے پارٹی ڈسپلن نہیں توڑا۔ وہ تو پھر جب میاں نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے اور بغیر مشورے کے چلے گئے، تو پھر پارٹی سنبھالنے کے لیے ہم لوگوں کے مشورے کے پر انہوں نے یہ فیصلہ مانا، ہمارا فیصلہ تھا
ہم نے ان کے سامنے وہ اپنی رائے رکھی تو پھر سب نے یہ اتفاق کیا کہ پارٹی کو ہم نے چلانا ہے، تو پھر وہ پارٹی ہم نے چلائی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اس کاوش کو یا اس ایک اچھی ایفرٹ کو کہ پارٹی بچ گئی اس کو تسلیم کرنے کی بجائے یہ کہا کہ یہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اور اپنی پارٹی الگ سے پھر انہوں نے رجسٹر کروائی جس کا نام مسلم لیگ نون رکھا۔ اچھا، انہوں نے الگ سے کروائی؟ جی ہاں، جی۔ اس سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ تھی، اور جو پاکستان مسلم لیگ تھی وہ آج بھی قائم ہے، اور اس کے اندر ہم موجود ہیں، چودھری شجاعت صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو مطلب یہ وعدہ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا تھا، یہ انہوں نے وعدہ نبھایا پرویز لائی صاحب نے؟ ہاں جی، ہاں، ظاہر ہے اپنی کمٹمنٹ پوری کی انہوں نے۔ سر، نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ 4-5 لوگوں نے مل کر بند کمرے میں سازش کی اور ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا، تو اب عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی اور مجھے گھر بھیج دیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، پاکستان کی سیاست کی حقیقتیں بہت تلخ ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کی برائی نہ کروں، میری یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن حقائق چھپائے بھی نہیں جا سکتے، نہ چھپانے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آئندہ جتنی لوگ نوجوان سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے حقائق ہونے چاہیے۔ نہ تو اس ملک کے اندر کسی حمایت کے بغیر آیا ہے، اور نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف گیا ہے۔ صحیح، مطلب یہ آنا اور جانا دونوں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ یہ ایک وہ حقیقت ہے، تلخ صحیح لیکن حقیقت ہے۔ کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن کے معاملے میں بہت مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا کہ نگران سیٹ اپ میں سے ہی بڑے خاص لوگ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے وہ اچانک سے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا راستہ ہموار ہونا اور مسلم لیگ نون کا پنجاب میں کوئی بہتر الائنس نہ ملنا، کیا مسلم لیگ نون کی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو لے کر سخت پالیسی کا نتیجہ ہے، اور کیا عمران خان کے لیے اس میں کوئی بہتری ہوگی؟ میرے بھائی، اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر وقت 4-5-6 ڈیزائن موجود ہوتے ہیں، ایک ڈیزائن کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتائج ان کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر اس کے اندر کوئی خلل نظر آئے یا وہ جو ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ناکامی ہوتی ہوئی نظر آئے تو دوسرا ڈیزائن نکال کے اس کے اوپر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے پوری تیاری، ایک جو پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے جو بڑے کائیاں قسم کے لوگ جو ہیں وہ ڈیزائن تیار کرتے ہیں، تو ابھی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بلوچستان کے اندر کس کو کیا مل گیا ہے۔ باب پارٹی تو آج خود 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ نہیں، وہ سائفر کیس میں بھی تو کل عمران خان صاحب کی ضمانت ہوگی نا؟ وہ تو اگلی باتیں ہیں نا، آپ نے بلوچستان کی بات کی تھی، میں بلوچستان کی پہلے آپ کو بات جو میرے علم میں یا میرے تجربے میں ہے، تو وہاں پہ ابھی تک تو یہ اگر کہہ دیا جائے کہ ایک گروپ باب پارٹی کا چونکہ نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا تو ان کو وہاں پہ گو تھرو مل گیا ہے، اور اب اچانک جو ہے وہ زرداری صاحب کو وہاں پہ گو تھرو مل گیا ہے۔ ابھی آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ تو ابھی کافی وقت ہے، بڑے یعنی تقریباً 2 ماہ، مطلب ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں پتا۔ صحیح۔ اب دیکھو نا، وہ جو آئی پی پی بنی تھی اس کے متعلق کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں جی، تو دیکھیں اب آئی پی پی جو ہے اس کا کس کے ساتھ الائنس ہوتا ہے، یا الائنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا الیکشن کے بعد ہوتا ہے، اور کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ ان کو کتنی سیٹیں مل جائیں گی۔
اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، کوئک فائر، جس میں ہم آپ سے 5 سوال پوچھیں گے اور ہر سوال کا جواب آپ کو ایک جملے میں یا ایک لفظ پہ دینا ہے۔ پہلا سوال، کون بچائے گا پاکستان؟ نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری یا عمران خان؟ ہم جو اس اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے بہتر پاکستان کو بچائیں گے، انہوں نے نہیں بچانا۔ کیا واقعی عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے میں امریکہ کی سازش تھی؟ عمران خان کو نہیں، سب کو بھیجنے کے اندر امریکہ کی سازش ہوتی ہے اور سب کو لانے میں امریکہ کی سازش ہوتی ہے۔ کیا ان سارے اختلافات کے باوجود چودھری برادران ایک پیج پر واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میری تو ہمیشہ خواہش یہی رہے گی کہ وہ اکٹھے ہوں اور اپنی پارٹی کو چلائیں، بجائے اس کے کہ کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوں۔ اپنی پارٹی میں اور اپنے اتفاق میں جتنی برکت ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کی نظر میں ان دونوں شخصیتوں میں سے کون مسلم لیگ نون کو بہتر لیڈ کر سکتا ہے، مریم نواز یا حمزہ شہباز شریف؟ یہ کامیڈی پروگرام ہے؟ جیسے آپ سمجھیں۔ نہیں، یہ سوال تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ مطلب آپ کی نظر میں دونوں ہی یا پاکستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ آپ کی نظر میں پاکستان کے عوام کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کے شعور کا اس طریقے سے امتحان لیا جائے؟ یہ میرے خیال میں سنجیدہ سوال نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کرپشن یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی؟ اگر میں دل سے کہوں تو سب سے بڑا مسئلہ ہماری نیتوں کا۔ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں تو اس ملک کے اندر اللہ پاک کی اتنی برکت ہو جائے کہ کسی جگہ سے نہ کچھ مانگنا پڑے نہ توقع کرنی پڑے۔ یہ ہم بد نیتیں ہیں، اس لیے سارا عذاب نازل ہے۔ جس دن ہماری لیڈرشپ کی اور ہماری ذاتی طور پہ ہماری بھی، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، عام شہریوں کو بھی شامل کرتا ہوں، جب ہماری نیت اچھی ہو جائے گی، ہمارے اندر سے بد نیتی ختم ہوگی، اس دن پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔